بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباہ والنظائر کا چھٹا قاعدہ عرف و عادت کے متعلق۔ اس میں چند ذیلی بحثیں جن میں تیسری بحث جاری ہے کہ عادت مضطردہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عادت مضطرد ہوگی، ایک اور قسم ہے عادت غالب ہو، تو غالب کو بھی مضطرد کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر کوئی ایسی عادت ہو سکتی ہے جو نادر ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بحث یہ ہے کہ عادت مضطردہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس پر چند فروع بیان کیے اور انہی فروع کا سلسلہ جاری ہے۔ چلیے یہاں سے فرماتے ہیں وَمِمَّا تَفَرَّعَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ، یہ جو اصل ہے کہ معروف مشروط کے درجے میں ہے، اس پر جو فروع ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ لو جہز الاب بنتہ جہازا ودفعه لها ثم ادعى انه عاریۃ ولا بینۃ ففیہ اختلاف۔ مسئلہ یہ ہے کہ باپ نے بیٹی کو جہیز دیا اور اب کہہ رہا ہے کہ عاریت ہے، اور بینہ کوئی ہے نہیں، گواہ کوئی ہے نہیں۔ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چونکہ عادت ہے ہمارے مختلف علاقوں میں کہ بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے گھر بسانے کے لیے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ رشتہ سلامت نہیں رہا، طلاق کی نوبت آئی، تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ سارا جہیز واپس مانگتے ہیں۔ تو یہ تو طلاق کی نوبت آتی ہے تب، لیکن پراپرٹی تقسیم کرنے کی نوبت آئے یا وراثت بن جائے، ترکہ بن جائے باپ کی پراپرٹی، اور اس وقت تقسیم ہو، تو تب بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو جو مال دیا ہے وہ تملیک کے طور پہ دیا ہے کہ عاریت کے طور پہ دیا ہے۔ اگر عاریت کے طور پہ دیا ہے تو ابھی باپ ہی کا مال ہے، پھر سب کا حق ہوگا اس جہیز میں، اور اگر تملیک پہ کے طور پہ دیا تو پھر بیٹی کا ہو گیا، پھر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہی مسئلہ آگے چل کے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جہیز بیٹی کو دیا ہے، کیا داماد کا اس میں حق ہے یا سسرال والوں کا حق ہے؟ تو یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں عرف تو یہی ہے کہ بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو بیٹی مالک ہوتی ہے، تو یہ جہیز کا مسئلہ جو ہے یہ بھی عرف طے کرے گا، عرف دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ باپ جو کہہ رہا ہے، باپ کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ حالانکہ مذہب تو یہی نہ ہے کہ جو تملیک کرنے والا ہے، جو ملکیت میں دینے والا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات نہ سننی چاہیے۔ باپ نے دیا ہے اور باپ ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے مالک بنایا، یا باپ ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے مالک نہیں بنایا، میں نے تو بس استعمال کے لیے دیا ہے بطور عاریت، تو اس کی بات مانی جانی چاہیے۔ لیکن یہاں پر فیصلہ عرف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو باپ نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے عاریت کے طور پہ دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے بینہ پیش کرنا پڑے گا، کہیں کچھ لکھ کے بتایا ہو، یا دیتے وقت اس نے اگر گواہ کر لیے ہوں تو گواہ پیش کرے، اور بینہ ہے نہیں، تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ فرماتے ففی اختلاف والفتوى انه ان كان العرف مستمرا ان الاب يدفع ذلك الجهاز ملکا لا عاریتا لم يقبل قوله۔ فتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر عرف اس بات پہ جاری ہو چکا، یا اس پر عرف جاری ہے کہ باپ وہ جہیز ملکیت کے طور پہ دیتا ہے، عاریت کے طور پہ نہیں دیتا۔ ہمارے علاقوں میں تو یہی چلتا ہے کہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ تھوڑی کی بعد میں لے لیا جائے گا، جب تم اپنا بیڈ اور صوفہ بنا لینا تو ہمارا واپس کر دینا، ایسا نہیں ہوتا۔
بلکہ تملیک کے طور پہ ہی جہیز دیا جاتا ہے کہ گھر بسائے بیٹی کا. لا عاریتن، جہیز ملکیت کے طور پہ دیا جاتا ہے، عاریت کے طور پہ نہیں. اسی پر عرف جاری ہے، اس لیے لم یقبل قولہ، باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. فرماتے وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ مُشْتَرِكًا فَالْقَوْلُ لِلْأَبْ، اور اگر عرف مشترک ہو، یعنی وہاں پر رواج یہ بھی ہو کہ جہیز جو ہے وہ ملکیت کے طور پہ دے دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو کہ عاریت کے طور پہ دیا جاتا ہے. کبھی گھر کہاں بسے گا، کمانے ومانے میں ٹائم لگے گا، تو یہ ہمارا دیا ہوا فرنیچر استعمال کرے، اور جب اپنا بنا لے تو واپس کریں. تو یہ دونوں عرف چلتا ہو تو پھر باپ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ دینے والا تو وہ ہے، تو وہ جانتا ہے کس حیثیت سے دیا تھا. قضا فی شرح منظومت ابن وہبان. امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ وعندی ان الاب ان کان من کرام الناس واشرافهم لم يقبل قوله. امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر اشراف میں سے ہو، معززین میں سے ہو، شرف و کرامت اور نجابت کے طور پہ اس کا ایک مقام ہو سماج میں، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ، اور اگر مڈل کلاس کا بندہ ہے، یعنی نہ بہت ہی شرافت اور نجابت میں معروف و مشہور ہے، نہ بہت ہی نچلے درجے کا، اور جو سڑک چھاپ لوگ ہوتے ہیں نہ ایسے درجے کا ہے، بلکہ مڈل کلاس کے جو فیملی ہوتی ہے اس درجے کا ہے، کان القول قولہ، تو پھر باپ کی بات مان لی جائے گی. یہ دوسرا حکم ہوا نا، یعنی جہیز کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں مفتابہی قول جو ہے وہ پہلے بیان کر گیا، والفتویٰ انہ ان کان العرف مستمرا، یعنی عرف کو دیکھا جائے گا. اور امام قاضی خان نے کیا فرمایا کہ باپ کی سماجی حیثیت دیکھی جائے گی. اگر سماجی حیثیت یہ ہے کہ باپ شرافت و نجابت میں ایک مقام رکھتا ہو تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ کیا مطلب ہو گیا کہ بڑا مقام اس کا ہے تو بات نہیں مانی جائے گی؟ یوں کہ اگر کرام الناس اور اشراف الناس میں سے ہو تو یوں بات نہیں مانی جائے گی کہ یہ جو اس کا سماجی جو اسٹیٹس ہے وہ خود اس کے دعوے کے خلاف جا رہا ہے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ بیٹی کو کوئی مال دے اور کہہ دے کہ نہیں نہیں میں نے عاریت کے طور پہ دیا. اپنی بیٹی ہے. لوگ جو ہے کسی کو بھی سامان دیتے ہیں تو ان کی عزت و وجاہت اس میں ہے کہ دیا تو دے دیا. یہ کیا جناب کہ دیا اور پھر بعد میں کہنے لگے نہیں نہیں ہم نے ادھار دیا تھا، عاریت کے طور پہ دیا تھا، ہمیں واپس چاہیے. یہ تو اچھی بات نہیں لگتی. تو اپنی اولاد کو، بیٹا بیٹی کو، اور خاص طور سے شادی کے موقع پر کوئی دے رہا ہے اور پھر بعد میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں نے عاریت کے طور پہ دیا تھا، یہ اعلیٰ درجے کی بات تو نہیں ہے، یہ بہت نچلے درجے کی بات ہو رہی ہے. اور ہے وہ شرافت و نجابت میں معروف و مشہور، تو اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ اس کے دعوے کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر اوساط الناس میں سے ہے تو پھر اوساط الناس تو یہ سب کرتے ہی حرکتیں، دے دیا اور کہہ دیا کہ نہیں میں نے عاریت کے طور پہ دیا تھا، تو بات مان لی جائے گی. یہ امام قاضی خان کا ارشاد. اور آگے بڑھیے، فرماتے وفل کبرا للخاصی. کبرا للخاصی میں اس تعلق سے جو لکھا ہے وہ کیا ہے؟ ان القول للزوج بعد موتها وعلى الاب البینہ لأن الظاہر شاہد للزوج کمن دفع ثوبا الى قصار. چلیے اگلا مسئلہ دوسرا. فرماتے ہیں کہ کبرا میں یہ لکھا ہے کہ بات شوہر کی مانی جائے گی عورت کے انتقال کے بعد. تو یہ ذرا دوسری تفصیل ہو گئی کہ باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا
اور بیٹی کا انتقال ہو گیا تو وہ سارا کا سارا جہیز تو سسرال میں ہوگا، تو داماد صاحب جو ہیں ان کے قبضے اور کنٹرول میں ہوگا۔ اب اختلاف ہو گیا تو باپ نے کہا کہ وہ سارا جہیز واپس لاؤ، عاریت کے طور پہ دیا تھا میں نے۔ شوہر نامدار کہنے لگے کہ نہیں نہیں، وہ عاریت کے طور پہ نہیں، ملکیت کے طور پہ دیا تھا آپ نے، وہ تو ہو گیا ہمارا، تو وراثت میں ہمارا حق ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ شوہر کی بات مانی جائے گی اس خاتون یعنی بیٹی کے انتقال کے بعد۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہیز تو شوہر کے قبضے میں ہے، تو ید جو ہوتا ہے نا یعنی قبضہ، یہ جب اختلافات ہوتے ہیں اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو پاتی تو قبضہ دلیل ملک مانا جاتا ہے۔ قبضہ دلیل ملک ہے، جس کے قبضے میں پراپرٹی نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ ثابت کرے، اور جس کے ہاتھ میں وہ مال ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدعی ثابت نہیں کر سکا تو اس کا قبضہ جو ہے اس کے لیے دلیل ملک ہے، اس لیے شوہر کی بات مان لی جائے گی، ہے تو اس کے پاس نا سارا مال۔ وعلی الاب البینہ، اور باپ کو بینہ پیش کرنا ہوگا، باپ نے بینہ پیش کر دیا تو باپ کی بات مان لی جائے گی، اس کے فیور میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو شوہر کی بات کیوں مانی جا رہی ہے؟ لأن الظاہر شاہد للزوج، کیونکہ ظاہر جو ہے شوہر کی شہادت دے رہا ہے، شوہر کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ظاہر حالات کیا؟ وہی قبضہ، کہ وہ سارا جہیز کہاں پہ ہے؟ وہ باپ کے پاس تو نہیں ہے، وہ سب تو داماد کے پاس ہے۔ تو ظاہر حالات تو اسی زوج کے کی حمایت میں ہیں، اس لیے یہاں پر تین باتیں آ گئی ہیں۔ شوہر کے نہیں، باپ نے بیٹی کو جہیز دیا تو اب اختلاف ہوا کہ وہ جہیز کیا بیٹی کی ملکیت ہے یا عائیت کے طور پہ دیا تھا۔ مفتابہی قول یہ ہے جو پہلے نمبر پہ گزرا، تین اقوال یہاں پہ بیان کیے گئے۔ مفتابہی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ عرف کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اس علاقے میں عرف اگر یہ جاری ہے کہ جہیز تملیک کے طور پہ دیا جاتا ہے تو باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، اور وہ جہیز مالک، اس جہیز کی مالک وہ بچی ہوگی، اور باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر عرف مشترک ہو تو پھر باپ کی بات مان لی جائے گی۔ یہ مفتابہ قول ہو گیا۔ امام قاضی خان نے جو فرمایا وہ دینے والے کی سماجی حیثیت کو ذہن میں رکھا اور اس اعتبار سے فیصلہ کیا، اور کبرا میں جو لکھا وہ یہ ہے کہ شوہر کا چونکہ قبضہ ہے تو قبضے والے کی بات مانی جائے گی، باپ بینہ پیش کر لے جائے گا تو پھر اس کی بات مان لی جائے گی، ورنہ بات شوہر کی ہوگی۔ کمن دفع ثوبا الى قصار ليقصره ولم يذكر الاجر فانه يحمل على الاجارة بشهادة الظاہر۔ یہ اس کی نظیر پیش کی ہے آخری والے قول کی، کہ ظاہر جس کی سپورٹ میں ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، اور وہ ظاہر کیا ہے؟ ایک تو اس میں بتایا میں نے کہ قبضہ دلیل ملک ہے، جب کچھ بات ثابت نہیں ہو پاتی تو جس کا قبضہ ہے وہ مال اس کا ہو گیا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اسی کی ایک مثال دی کہ ظاہر جس کی حمایت کرے اسی کی بات مانی جائے گی۔ جیسے کسی نے دھوبی کو کپڑا دیا تاکہ وہ دھل دے، دھوبی کو کپڑا دیا تاکہ اسے وہ دھل دے، پریس کر دے اور ہمارا کپڑا تیار کر دے، لیکن اس کی اجرت ذکر نہیں کی کہ اس کا چارج کیا ہوگا، کپڑا دھلیں گے تو 10 روپیہ 20 روپیہ ایک جوڑے کا کتنا۔ ابھی یہ بات اس سے پہلے گزری تھی کہ جب اجارے کا تذکرہ، اجرت کا تذکرہ نہیں ہوا تو فری میں ہوا یا پھر اجرت دینی پڑے گی، تو کہتے فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِجَارَةِ، تو یہ کپڑا دھوبی کو دھلنے کے لیے دینا یہ اجارے پر محمول ہوگا، بے شہادت ظاہر، ظاہر حال کی شہادت سے، اگرچہ اس نے اجرت کا ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ اتنے پیسے دینے ہوں گے، مگر ہے تو دھوبی نا وہ،
اس کا جو پیشہ ہے، اس کا جو سماجی مقام و مرتبہ ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کے اعتبار سے اس کے حالات تو اسی کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ فری میں تھوڑی دھوتا ہے وہ دھوبی تو پھر وہ پیسے لے کے دھوئے گا، اسی طرح سے اس کا یہ دھندا ہے اس کا. تو شہادت ظاہر کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا. چلتے ہیں وعلی کل قول فالمنظور الیہ العرف. یہ تینوں اقوال گزرے ہیں جہیز کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ عرف ہی تو منظور الیہ ہے، یعنی جس چیز کی تو کو دیکھا جائے گا، جس چیز کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ عرف ہے. منظور الیہ جو ہے وہ عرف ہے. فالقول المفتى به نظر الى عرف ولدهما. تو جو پہلا قول تھا قول مفتى به، اس قول نے کس طرف نظر کی؟ ہاں، ان دونوں کے شہر کے عرف کی طرف، کہ ان دونوں کے یعنی دینے والے اور لینے والے کے شہر میں عرف کیا جاری ہے. وہاں عرف جاری اگر یہ ہے کہ تملیک کے طور پہ دیتے ہیں تو پھر ملکیت ہو گئی، عاریت کے طور پہ دیتے ہیں تو ملکیت نہیں ہوئی. دوسرا قول امام قاضی خان کا تھا، انہوں نے کس طرف نظر کی؟ نظر الی حال الاب فی العرف. انہوں نے شہر کے عرف کو نہیں دیکھا، باپ کا جو حال ہے، جو اس کی حیثیت ہے عرفن لوگوں میں، باپ کی حیثیت دیکھی. وما فی الکبریٰ نظر الی مطلق العرف. اور کبریٰ کا جو قول آیا اس میں مطلق عرف کی طرف نظر کی گئی، نہ تو شہر کے عرف، نہ کہ باپ کے سماجی حالات، بلکہ مطلق عرف کی طرف نظر کی گئی کہ من ان الاب انما یجہز ملکن، کہ باپ تو ملکیت ہی کے طور پہ جہیز دیتا ہے، اس طرف نظر کی گئی. چلیے، یہ جہیز والا مسئلہ یہاں پر مکمل ہوا. آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنَ الْبُيُوعِ. یہ ملتقط میں بیوع کے بیان میں یہ مسئلہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ عن ابو القاسم الصفار. امام ابو القاسم صفار یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے. فرماتے ہیں ابو القاسم صفار، الاشیاء علی ظاہر ما جرت به العادۃ فإن كان الغالب الحلال كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، عرف کی بنیاد پر حکم بدل رہا ہے، حکم ہو رہا ہے. امام ابو القاسم صفار فرما رہے ہیں کہ چیزوں کا حکم وہی ہوگا، اسی ظاہر پر چیزوں کا حکم محمول ہوگا کہ جس پر عادت جاری ہو چکی ہو. بظاہر جو عادت جاری ہے اسی کا اعتبار ہوگا. لہٰذا دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اگر بازاروں میں غالب جو ہے وہ حلال چیزیں ملتی ہوں تو سوال واجب نہیں ہے کہ جناب تم آپ یہ مال بیچ رہے ہو، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. مارکیٹ میں حلال چیزوں کا ہی غلبہ ہو. اب دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مارکیٹ، جیسے کہیں کہیں بڑے شہروں میں چور بازار بھی ہوتا ہے. چور بازار ہے کہ چور چوری کر کے مال لے جا کر کے کسی کو بیچ دیتے ہیں، پھر وہ دکان والے سستے میں خرید کر کے وہ بیچتے ہیں. تو ہے وہ چور بازار، تو پھر غالب کیا ہے وہاں پہ؟ وہ حرام کے مال ہیں، سب چوری کیے ہوئے مال ہیں. تو اس طرح کا مال اگر بکتا ہے، یا پھر یہ کہ ایسی مارکیٹ ہے کہ وہاں حلال چیزوں کا ہی غلبہ ہے، تو دیکھا یہی جائے گا کہ کس مارکیٹ میں کیسی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اگر حلال کا غلبہ ہے تو خریدار کو سوال کرنا واجب نہیں ہے، یہ مال تم بیچ رہے ہو یہ چوری کا مال تو نہیں ہے، یہ غصب کیا ہوا مال تو نہیں ہے. تو امکانات تو سارے ہیں کہ بیچنے والا جو بیچ رہا ہے وہ ڈکیتی کر کے لایا ہوا ہے، وہ لوٹ کر کے لایا ہوا ہے، یا چوروں نے اسے بیچا ہے.
یا غلط حرام طور پہ اس نے حاصل کیا ہے وہ مال، بہت سارے حرام راستے ہیں، بہت سارے حلال بھی راستے ہیں، تو عرف اور عادت کے اعتبار سے سماجی حیثیت سے یہ بات معلوم ہو کہ فلاں مارکیٹ میں حرام چیزیں زیادہ بکتی ہیں اور فلاں مارکیٹ میں حلال چیزیں زیادہ بکتی ہیں، تو اگر حلال کا غلبہ ہے تو سوال واجب نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر حرام کا غلبہ ہے فی وقت، یعنی کسی بھی وقت حرام کا غلبہ ہو کہ سیزن ہے، چوری ہوتی ہے، لوگ لے جا کر بیچ دیتے ہیں، یا اور بھی کسی طرح سے حرام، یا پھر یہ کہ جو بیچنے والا بندہ ہے وہ جہاں سے سمجھ میں آتا ہے مال اٹھا لیتا ہے، یا اخذ المال من حیث وجدہ، جہاں بھی مال ملتا ہے وہ لے لیتا ہے، کچھ نہیں سوچتا کہ یہ جناب یہ جو ڈیلر ہے یہ حلال چیزیں بیچ رہا ہے یا حرام چیزیں بیچ رہا ہے، یا کہیں بھی گری پڑی چیزیں اٹھا لی اور بیچنے لگ گیا۔ تو بندہ مال جہاں بھی ملتا ہے اٹھا لیتا ہے اور کوئی فکر نہیں کرتا حلال و حرام کی، تو ایسی صورت میں سوال کرنا بہتر ہے۔ حرام کا غلبہ ہے تب بھی، اور اگر بیچنے والا بندہ یہ معلوم ہے کہ وہ اس معاملے میں کیئر نہیں کرتا، یہی آج کل حالات ہیں، آج کل جو ہے نا ملکوں میں یہی حالات ہر طرف چل رہے ہیں کہ بیچنے والے کو تو کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرنا ہوتا ہے، بس اس کو پیسے بنانے ہیں، کاروبار جاری رکھنا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جناب ہم حرام چیزیں بیچیں یا حلال چیزیں بیچیں، اپنے کسٹمر کو خوش رکھیں اور کوئی کسٹمر واپس نہ جائے، یہ سب مزاج بن جاتا ہے اور کچھ فکر نہیں ہوتی، بلکہ حلال چیز دکھا کر کے سڑی ہوئی چیزیں بیچ دیتے ہیں لوگ، تو ان کو بیچنے سے کام ہوتا ہے اور کچھ نہیں کام ہوتا۔ اس لیے جہاں پر یہ مزاج ہو مارکیٹ کا تو وہاں پر پوچھنا بہتر ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ نے پوچھ دیا گوشت کے بارے میں کہ ذبح کس نے کیا، تو کبھی کبھی وہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، مگر کیا کریے گا، ہمیں تو دیکھنا ہے نا، ہمارے شکم میں جو لقمہ جا رہا ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، سامنے والے کو برا لگ رہا ہے تو کیا کیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر غلبہ ہے تو پھر پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو حکم لگا ہے کہ کیا بیچنے والے سے پوچھنا واجب ہے کہ تم جو بیچ رہے ہو یہ حلال ہے یا حرام، یہاں پر آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب پوچھنے سے کیا ہوگا، وہ جھوٹ بول دے گا، تو وہ جھوٹ بول دے گا، یہ تو دوسری مصیبت ہو گئی، پھر وہ دیکھا جائے گا کہ جھوٹ سے وہ مشہور ہے تو پھر اس کی طرف جائے نہیں آدمی۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب کہنے والا کہہ دے گا تو بات عموماً اس کی مانی جاتی ہے، اس لیے پوچھ لے گا، وہ کہہ دے گا کہ نہیں بالکل حلال ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہو گئی، یہ ذمہ داری سے وعدہ برا ہو گیا۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پوچھ دیا اور وہ بیچنے والا جو ہے وہ اگر غلط کام کرتا ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دے گا، اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ حرام چیزوں کا غلبہ ہے جس مارکیٹ میں، تو وہاں پر پوچھنا چاہیے، اور حلال کا غلبہ ہے تو پوچھنا واجب نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے وہ عرف پر ہے۔ وفیہ ایضا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتقط میں ہی یہ عبارت بھی ہے، کیا ہے کہ ان دخول البرزعۃ والاکاف فی بیع الحمار مبنی علی العرف، یہ بھی ایک جزیہ لکھا ہوا ہے۔ برزعہ جو ہے وہ، اور اکاف، اکاف پالان کو کہتے ہیں، یعنی گدھے کے اوپر جو ہے نا پالان ہودج رکھا جاتا ہے اور اس پر سامان رکھتے ہیں یا اس پہ سواری ہوتی ہے، اور اس پالان کے نیچے ایک کمبل رکھتے ہیں، کوئی بوریا، تاکہ گدھے کو بھی تکلیف نہ ہو، تو وہ برزعہ ہے، اور اکاف جو پالان ہے، یہاں حاشیے میں لکھا الاکاف البرزعہ للحمار یقال اکف الحمار ایکافا شد الاکاف علیہ، تو اکاف کو اسی پر باندھا جاتا ہے، برزعہ پر۔ چلیے، تو ملتقط میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ برزعہ اور اکاف یعنی پالان کے نیچے والا کمبل اور پالان، یہ دونوں کے دونوں داخل ہو جاتے ہیں گدھے کے کی بیع میں،
تو ان دونوں کا گدھے کی بے میں داخل ہونا یہ بھی عرف پر مبنی ہے۔ اب یہاں پر تو گدھے کو اتنی اہمیت دی نہیں جاتی ہے، گدھا تو گدھا ہوتا ہے، کہیں کسی مارکیٹ میں گدھا انڈیا پاکستان میں بکتا نہیں ہوگا، یا ہو سکتا کہیں بکتا ہو، چلیے چھوڑیے یہ بات، لیکن عرب میں گدھا بھی ایک سواری مانا جاتا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تو گدھے کی بھی سواری ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں دھوبی وغیرہ جو ہے نا گدھے پہ اینٹ لادتے ہیں، یا پھر یہ کہ کپڑے لاد لاد کے لے جاتے ہیں، تو عام طور پہ دھوبی کا گدھا کہا جاتا ہے۔ تو گدھا جو ہے یہ اگر کوئی خریدے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمبل رکھتے ہیں، اس کمبل کے اوپر پالان رکھتے ہیں، تو کیا گدھے کی بے کے ساتھ پالان اور ان سب چیزوں کی بھی بے ہو جائے گی؟ اگر خریداری صرف گدھے کی ہے تو صرف گدھا ہی بے میں داخل ہوا، یا اس کے ساتھ اس کے یہ حقوق بھی شامل ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ عرف پر مبنی ہے۔ اس علاقے میں گدھا خریدنے کا مطلب پالان بھی داخل ہو گیا، تو پھر ہاں پالان جو ہے نا وہ عرف کی بنیاد پہ داخل ہو جائے گا، اور اگر عرف نہیں ہے تو پھر اسے الگ سے خریدنا پڑے گا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں بیچتے ہیں تو ساتھ میں جیسے فریج بیچا تو نیچے اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلائزر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ عرف پر مبنی ہے، یا پھر اس کے ساتھ پلگ اور وائر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کے نیچے رکھنے والا سپورٹر وہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، یہ صرف عرف پر جاری ہے۔ ایک اہم چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں عرف کی بنیاد پر، تو یہ مسئلہ بھی اس میں اسی طرح لکھا ہے، اگر عرف ہے پالان کے شامل ہونے کا تو شامل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ وفیہ ملتقط میں یہ بھی جزیہ ہے کہ ان حمل الاجیر الاحمال الى داخل الباب مبنی علی التعارف ذکرہ فی الاجارات۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کہا کہ یہ مال ہمارا لاد کر کے، یہ بورا گیہوں ہے، آٹا ہے، یہ سامان ہے، اس کو ہمارے گھر پہنچا دو، تو طے ہو گیا کتنا، کہا کہ 50 روپے، ٹھیک ہے پہنچا دیتے ہیں، تو وہ لے جا کر کے گھر کے دروازے پہ ڈال دیا اس نے، اور اس بار بردار نے دروازے پہ ڈال دیا، اب وہاں پہ اجرت کی بات آئی تو یہ کہا کہ اجرت دو، تو اس بندے نے کہا کہ آپ کو گھر پہ کے دروازے پہ نہیں بلکہ گھر کے اندر رکھنا ہے، اب دروازے سے اندر کون لے جائے گا، یہ تو بوجھ والی چیز ہے، اس لیے اندر پہنچاؤ، تو کیا اندر پہنچانا بھی اجیر کی ذمہ داری ہے؟ عرف دیکھا جائے گا، عرف دیکھا جائے گا، کبھی کبھی بڑا بورا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے تو اسی لیے تو ہم کلی کرتے ہیں یا پھر بعض بردار کو لیتے ہیں۔ رکشے والے کبھی ایسا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کے لیے رکشہ کیا تو پھر وہ وہاں تک پہنچایا، گھر تک نہیں پہنچایا، تو عرف پر یہ سب مبنی ہے۔ اجیر سے اگر بوجھ لدوائے اور وہاں پر عرف جاری ہو کہ گھر کے اندر مال پہنچایا جاتا ہے تو پھر گھر کے اندر مال پہنچانا ہوگا اور تب جا کے پیسے ملیں گے، یہ مسئلہ بھی مبنی علی التعارف ہے، اجارات میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں وفی اجارات منیت المفتی، منیت المفتی کی کتاب الاجارہ میں کیا مسئلہ ہے، رجل دفع غلامہ الی حائک مدتا معلومتا لیتعلم النسج ولم یشترط الاجر على احد فلما علم العمل طلب الاستاذ الاجر من المولى والمولى من الاستاذ ينظر الى عرف اہل تلك البلدہ في ذلك العمل۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، پہلے مسئلہ سمجھیے کہ کبھی کبھی آپ اپنے کسی بیٹے کو، کسی بچے کو، کسی لڑکے کو لگا دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں سے یہ جو ہے نا یہ کام سیکھو، کسی فنکار کے پاس، کسی آرٹسٹ کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا، یا میکینک کے پاس بھیج دیا کہ وہ موٹر بنانا سیکھو، یا ویلڈنگ کرنا سیکھو، یا فریج بنانا سیکھو، یا موبائل کی ریپیئرنگ کا فن سیکھو،
تو ایسے فنون کو سیکھنے سکھانے میں دونوں طرح کا عرف جاری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ استاذ جو ٹریننگ دے رہا ہے موبائل بنانے کا، تو وہ سکھائے گا آپ کو، لیکن آپ کو فیس دینی پڑے گی۔ آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں تو وہ بندہ سکھا دے گا، لیکن آپ کو اس کا چارج دینا پڑے گا، سکھانے کی فیس تو بنتی ہے نا یہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو فن سکھا رہا ہے اس میں ساتھ ساتھ اس کا کام بھی ہو رہا ہے، جیسے میکینکس جو ہے نا وہ موٹر بنانا سکھاتے ہیں، اور بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سکھاتا رہتا ہے، تو وہ کام بھی ہوتا رہتا ہے اس میں سیکھنے میں، تو بچہ کام کر رہا ہے، اس کا کام بھی ہو رہا ہے۔ تو جو ٹریننگ دے رہا ہے وہ اس سمے ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہو رہا ہے۔ اگر وہ فل کوئی مزدور رکھتا تو روزانہ اس کو 500 دینا ہوتا مثال کے طور پہ۔ اب کچھ بچے بلا لیے کہ چلو میں تم کو روزانہ 100 روپیہ دوں گا، ہمارے یہاں سیکھو اور کام بھی کرو، تو اس کا کم پیسے میں کام ہو جا رہا ہے، وہ ٹریننگ بھی دے رہا ہے اور پیسے بھی دے رہا ہے۔ بہت سارے جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، ٹریننگ بھی اور پیسے بھی، لیکن وہ پیسے پورے پیسے نہیں۔ تو کسی بندے نے دیکھ لیا، آپ نے دو طریقے جاری ہے کہ ٹریننگ اگر لینی ہے آپ کو تو ٹریننگ کی فیس دینی پڑے گی، اور کچھ کاموں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریننگ لینی ہے تو جو ٹریننگ سے آپ سیکھیں گے کام کریں گے اس میں آپ کو کم پیسے ملیں گے، لیکن آپ کو پیسہ ملے گا، کیونکہ آپ تو ٹائم لگا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور جب ٹریننگ پوری ہو جائے گی تو پھر پوری تنخواہ ملے گی آپ کو۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ حکم کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ دیکھیے، رجل دفع غلام ہو، ایک بندے نے اپنے غلام یعنی اپنے لڑکے کو کسی حائق کے پاس بھیجا۔ حائق جو بنکر ہے، کپڑے تیار کرتا ہے، مدتن معلومتن، ایک خاص لمیٹڈ ٹائم کے لیے، لیتعلم النسج، تاکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بنائی سیکھ لے، اور اجرت طے نہیں ہوئی، اعلی عہد، کسی پر۔ اس کو اگر مجہول پڑھیں تو مجہول پڑھ سکتے ہیں، ولم یشترط الاجر علی احد، یعنی جس نے اپنا لڑکا بھیجا ہے اس نے اجرت کی بات نہیں کی، اور حائق نے بھی اجرت کی بات نہیں کی کہ آپ کتنا دو گے، کتنا لوگے، کیا ہوگا، کوئی اجرت کی بات نہیں ہوئی۔ تو جب اس لڑکے نے عمل سیکھ لیا اور ٹریننگ حاصل کر لی، یا جب استاذ نے ٹریننگ دے دی، تو پھر جو ہے استاذ مولا سے، اس کا مطلب غلام سے مراد عبد ہے، غلام، تو استاذ نے، ٹرینر نے آقا سے فیس مانگی، والمولا من الاستاذ، اور آقا جو ہے وہ اس ٹرینر سے فیس مانگ رہا ہے، تم اجرت دو، وہ کہہ رہا ہے تم اجرت دو۔ اب کون دے گا؟ وہ اس سے مانگ رہا ہے پیسہ، وہ اس سے مانگ رہا ہے پیسہ۔ تو کہتے ہیں یہاں پر کیسے فیصلہ ہوگا؟ ينظر الى عرف اہل تلک البلدہ فی ذلک العمل، اس شہر میں دیکھا جائے گا کہ عرف کیا ہے اس جیسے کام میں۔ میکینکس کیا کے کاموں میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، عرف اگر یہ ہے تو پھر اس لڑکے کو پیسہ ملے گا، نہ کہ اسے پیسہ دینا ہوگا۔ موبائل کا کام سیکھنا، اگر عرف یہ جاری ہے کہ سکھاؤں گا میں، پیسے لوں گا، تو پھر یہ کہ اس لڑکے کو پیسہ دینا ہوگا، غلام کے آقا کو پیسہ دینا ہوگا۔ فَإِن كَانَ الْعُرْفُ يَشْهَدُ لِلْأُسْتَاذِ، اگر عرف استاذ کی شہادت دے رہا ہے، استاذ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ استاذ کو ہی پیسے ملنے چاہیے، تو یحکم باجر مثل تعلیم ذلک العمل علی المولا، تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس جیسے کام کی ٹریننگ کی جو اجرت مثل ہے وہ دینی پڑے گی مولا کو، مولا کے اوپر جو ہے نا ایسا چارج آ جائے گا، اس کو اجرت دینی پڑے گی، مولا دے گا اس استاذ کو، اگر عرف یہ ہے کہ استاذ پیسے لے کر کے کام کراتا ہے، سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانَ يَشْهَدُ لِلْمَوْلَى فَأَجْرُ مِثْلِ ذَلِكَ الْغُلَامِ عَلَى الْأُسْتَاذِ، اور اگر عرف آقا کی حمایت کر رہا ہے کہ وہاں پر یہ ہے کہ بچے کو سکھاتے ہیں اور 25-50 اس کے ہاتھ پہ بھی رکھتے ہیں یہ، تو پھر اس جیسے غلام کی جو اجرت مثل ہوگی وہ اس ٹرینر کو دینی پڑے گی، وہ ٹرینر دے گا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ ابْنَهُ، یہ تو غلام کی بات ہو گئی، اپنا بیٹا کوئی سیکھنے کے لیے بھیجے گا تب بھی اس علاقے کے عرف کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔
جی چلیے اور دیکھ لیجئے، فرماتے وَمِمَّا بَنَوْهُ عَلَى الْعُرْفِ، جو احکام فقہائے کرام نے عرف پر جن احکام کی بنا رکھی ہے ان میں یہ بھی ہے، دیکھ لیجئے ان اکثر اہل السوق اذا استاجروا حراسا وکرہ الباقون فان الاجرۃ تؤخذ من الکل، کہ بازار میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مل کر کے کچھ حراس کو اجرت پہ رکھ لیتے ہیں، نگہبان، چوکیدار، سیفٹی اور سیکیورٹی گارڈز جو ہوتے ہیں، چوکیدار، کہ چلو ہم دکان بند کر دیں گے تو رات میں تم دیکھ بھال کرنا یا دن میں بھی دیکھ بھال کرنا۔ تو کچھ بازار کے زیادہ تر لوگوں نے ایسے چوکیداروں کو اجارے پہ رکھا، یہ اکثر لوگ، اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وکرہ الباقون، باقی لوگ جو ہیں انہوں نے کسی چوکیدار کو کرائے پہ رکھنے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ ناپسند کیا کہ نہیں ہم راضی نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ ایکسٹرا چارج دینا پڑے گا تو ایک ہمارے اوپر مالی بوجھ آئے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بازار میں دکانداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ چوکیدار اور نگہبان رکھنا چاہیے، زیادہ لوگوں نے اس کی حمایت کی، کچھ کم لوگوں نے اس کی مخالفت کی، تو کیا اب جو ہے چارج اس کو کس کو دینا پڑے گا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الْكُلِّ، جتنے بھی چوکیدار ہیں ان کی اجرت سب سے لی جائے گی، سب سے لی جائے گی، اگرچہ بعض لوگ ایسے تھے جو انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا تھا لیکن ان سے بھی لی جائے گی، کیوں؟ عرف پر مبنی ہے نا، تو اگرچہ انہوں نے ناپسند قرار دیا لیکن عرف کے ساتھ چلنا پڑے گا، بازار والوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، تو سب اکثر بازار والے راضی ہیں کہ ٹھیک ہے چوکیدار رکھا جائے، تو جو باقی لوگ راضی نہیں ہیں ان پر بھی یہ چارج آئے گا، کیونکہ فائدہ تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں، ان کی بھی دکان اور مال و متاع کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے منافع القریہ وکذا فی منافع القریہ، قریہ کے منافع میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اب اس میں وتمام فی منیت المفتی، اس کی پوری بحث منیت المفتی میں موجود ہے، وہاں دیکھنا چاہیے کہ منافع القریہ سے کیا مراد ہے۔ دیہات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہے اس میں شریک ہیں اور اس کے منافع کے بارے میں اختلاف ہو گیا، فلاں جگہ خرچ کریں یا مہینے میں بانٹیں یا یہ کریں وہ کریں یا وقف کریں، تو اکثر لوگوں کی جو رائے ہوگی اس کے حساب سے عرفاً فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ تفصیل وہیں دیکھنی چاہیے، منافع القریہ کا مسئلہ ہے کیا۔ فرماتے ہیں وَفِيهَا لَوْ دَفَعَ غَزْلًا إِلَىٰ حَائِكٍ، فیہا سے مراد وہی منیت المفتی، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے سوت دیا الی حائک، بنکر کو، لینسجہ، تاکہ وہ اسے بن دے، بن نصفی، آدھے کے بدلے، تو غزل کیا ہے؟ وہ کاتے ہوئے سوت، یعنی سوت روئی کا جو ہے نا پھر دھاگے بناتے ہیں، تو دھاگے جو ہے نا وہ کسی نے دیے کسی حائک کو، کسی بنکر کو، کپڑا تیار کرنے والے کو، یہ لو یہ دھاگے ہیں، اس کو بن کر کے اس کا کپڑا تیار کر دو، اور جتنا ہم دے رہے ہیں سود ان میں سے آدھا تم چارج میں رکھ لینا۔ تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ قفیز طحان والے مسئلے کو لیا جائے تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اجارہ عمل سے ہی اجارہ نہیں ہونا چاہیے، عمل سے ہی اجارہ یعنی اجرت عمل سے ہی ہو، اسی کو قفیز طحان والا مسئلہ کہتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے، حدیث پاک نے منع کیا ہے۔ جیسے کہ کوئی اگر گیہوں پیستا ہے، اس کا آٹا بناتا ہے اور کہہ دیا جائے کہ اسی آٹے میں سے 2 کلو 3 کلو رکھ لینا، وہی تمہارا چارج ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو اجیر کام کرے گا اور کام سے جو چیز تیار کرے گا وہی اجرت پہ رکھ لے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو قفیز طحان کا مسئلہ بولتے ہیں۔ لیکن یہاں تو وہی ہو رہا ہے کہ اس کو سود دیا گیا کہ وہ کپڑا تیار کر دے اور اسی سود میں سے آدھا چارج کے طور پہ رکھ لے، یا جو کپڑا تیار کرے گا آدھا کپڑا اس کا آدھا ہمارا۔ تو فرماتے ہیں کہ قفیز طحان والا مسئلہ اگر لیں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن
جوزہ مشائخ بخارا، مشائخ بخارا نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخارا کے عرف پر مبنی ہے۔ وابو اللیث وغیرہ للعرف، مشائخ بخارا اور فقی ابو اللیث اور دیگر لوگوں نے عرف کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا کہ ٹھیک ہے، عرف جاری ہے، وہاں پر دھاگے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کپڑا تیار کرو اور آدھا تم رکھ لینا، تو جائز ہے۔ کیا خیر کرنا؟ چلیے تھوڑا سا اور پڑھیے۔ 30ویں بحث یہاں مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے چوتھی بحث، المبحث الرابع، العرف الذي تحمل عليه الالفاظ انما هو المقارن السابق دون المتأخر۔ جی فرماتے ہیں کہ جو عرف معتبر ہے اور جس پر الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے وہ عرف مقارن ہونا چاہیے یا عرف سابق ہونا چاہیے، عرف متأخر نہیں۔ دیکھیے عرف جو ہے اس کی بھی گویا کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ عرف ہے جو سابق زمانے میں ہو چکا ہے، لوگوں کا عرف جاری ہے زمانے سے، سالہ سال سے، تو اسے عرف سابق کہیں گے۔ عرف مقارن تو یہ ہو گیا کہ ابھی آپ کا زمانہ ہے، ابھی آج کل آپ بازار میں ٹریڈ کر رہے ہیں اور آج ہی کل مارکیٹ میں یہ عرف بنا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آج ہی کل جو ترقی یافتہ زمانہ ہے تو آج ہی کل تاجرین کے درمیان ایک عرف بن جاتا ہے، یہ عرف مقارن ہوگا۔ اور عرف متأخر کا مطلب یہ عرف جو بعد میں پایا جائے، یعنی آپ نے معاملہ تو کر دیا، سال 2 سال کے بعد ایک نیا عرف پیدا ہوا، اس وقت اختلاف ہوا، تو اس وقت جو عرف پایا جا رہا ہے عرف متأخر ہوا، کیا عرف متأخر کا اعتبار ہوگا یا عرف مقارن کا یا عرف سابق کا؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عرف متأخر کا اعتبار نہیں ہوگا، عرف مقارن کا یا عرف سابق کا۔ وَلِذَا قالوا، اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ لا عبرت بالعرف الطاری، عرف طاری کا کوئی اعتبار نہیں۔ بتایا نا کہ عرف بڑی اہم چیز ہے اور عرف کی بنیاد پر احکام کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کون سا عرف؟ عرف طاری نہیں، عرف طاری وہی عرف متأخر، عرف طاری نہیں جو طاری ہوتا ہے بعد میں، یعنی بندے نے انشاء کر دیا، بندے نے عمل کر دیا، لیکن اس کے بعد عرف طاری ہوتا ہے اس پر، تو اس عرف طاری کا اعتبار نہیں ہے۔ فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعلیق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ معاملات میں عرف کا اعتبار ہے، عرف کا اعتبار معاملات میں ہے، تعلیق میں عرف کا اعتبار نہیں ہے۔ تعلیقات میں عرف کا اعتبار نہیں ہے۔ فیبقى علی عمومہ، تو تعلیقات میں جو الفاظ استعمال کریں گے وہ اپنے عموم پر جاری باقی رہیں گے اور عرف ان کو خاص نہیں کرے گا۔ دیکھیے ایک معاملات ہوتے ہیں، معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ ابھی انشاء کر رہے ہیں، یعنی کوئی عقد کر رہے ہیں، بیچنا، اجارہ، اعارہ، وکالت، یہ سب پڑھ چکے ہیں آپ، ان میں سے کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں ابھی، تو وہ ہو گیا معاملہ، کہ جس کا ابھی ابھی آپ انشاء کر رہے ہیں، عقد کر رہے ہیں۔ اور تعلیق میں کیا ہوتا ہے کہ تعلیق میں ابھی کر رہے ہیں لیکن نافذ ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اگر تم فلاں گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق، اگر وہ مسجد میں گیا تو وہ آزاد۔ تو اس تعلیق میں انشاء بھی نہیں ہے، وہ کام جب ہو جائے گا تو اس وقت انشاء ہوتا ہے، اس وقت تنجیز ہوتی ہے۔ تو تعلیق جو ہے نا اس میں عرف کا اعتبار نہیں ہے، معاملات میں عرف کا اعتبار ہے۔
معاملات تو ابھی کیے جا رہے ہیں نا، معاملات تو ابھی کیے جا رہے ہیں، جیسے خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، اعارہ ہے، یہ سب معاملہ ابھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ میں اس وقت عرف کیا ہے، چونکہ انشاء عقود ابھی ہو رہا، تو ابھی مارکیٹ میں کیا عرف ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تعلیق میں وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں ابھی، تو کیسے عرف کا اعتبار ہوگا؟ اور جب وہ چیز پائی جائے گی اس وقت اگر عرف کا اعتبار کریں تو پھر وہ عرف بدل چکا ہوگا۔ تو اس لیے تعلیقات کا چونکہ کثیر الوقوع نہیں ہوتے تعلیقات، اس لیے جو الفاظ تعلیقات میں استعمال کریں گے وہ الفاظ مانے جائیں گے، عرفی استعمال نہیں مانا جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ چلیے کہتے ہیں وفی آخر المبسوط، مبسوط کے آخر میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اذا اراد الرجل ان یغیب فحلفته امرأته فقال كل جاریة اشتریتها فهي حرة وهو يعني كل سفينة جاریة عمل بنيته ولا يقع عليه العتق، قال اللہ تعالی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سورہ رحمان میں فرمایا والمراد السفن۔ یہاں پر کیا ہے، اصل میں ایک مسئلہ آپ نے پڑھا ہے پہلے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، ایمانوں اقسام میں یعنی قسموں میں مظلوم کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ کہیں آپ نے کسی قاعدے میں یہ پڑھا ہے کہ جو ظالم ہے وہ قسم کسی کو دے تو اس کی قسم نیت کیا ہے، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، مظلوم نے جس نیت سے قسم کھائی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس پر ظالم نے ظلم کیا ہے اور وہ قسم دے رہا ہے کہ بولو میں نے کوئی مال نہیں چرایا، اور یہ مظلوم ہے تو اس نے بول دیا اس کے کہنے پہ کہ میں نے کوئی مال نہیں چرایا یا میں نے کوئی مال نہیں رکھا، میں نے کوئی مال حاصل نہیں کیا، اور اندر سے نیت کر لے کہ کوئی مال سے مراد فلاں قسم کا مال، تو اس کی نیت کا اعتبار ہو جائے گا کیونکہ مظلوم ہے۔ تو مظلوم لفظ عام استعمال کرتا ہے، نیت خاص ہوتی ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ظالم کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے تو یہاں ایک مسئلہ سمجھیے کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے مبسوط میں کہ مرد نے ارادہ کیا کہ کہیں غائب ہو جائے تو اس کی زوجہ نے اس کو حلف دیا، اور حلف یہ دیا کہ قسم کھاؤ اور یہ کہو کہ ہر وہ جاریہ باندھی جس کو میں خریدوں گا وہ آزاد، تو اب یہ اس کا ظلم ہو گیا عورت کا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے مرد کے لیے 4 بیویاں جائز ہے نا، تو اسی طرح سے باندیاں بھی خرید سکتا ہے مرد، اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ باندی خریدے اور رکھے اور باندی کے پاس جائے۔ تو اب عورت نے اس کے اس حق کو سلب کرنا چاہا اس کی زوجہ نے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر کسی کے پاس جائے، یعنی حلال طریقے سے بھی نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، مرد نے سوچا کہ میں جو ہے وہ شہر سے باہر سفر پہ جا رہا ہوں، اور عورت نے کہا کہ جا تو رہے ہو چلو یہ قسم کھاؤ پہلے، اس کو اندیشہ ہے کہ یہ جا کر باندی خریدے گا اس کے ساتھ رہے گا، تو اس نے اسے قسم دیا کہ قسم کھاؤ کہ جو باندی بھی میں خریدوں وہ آزاد، کل جاریۃ اشتریتها فہی حرہ، یہ قسم کھاؤ۔ تو جناب اس بندے نے، اس شوہر نے قسم کھا لی، کیونکہ بیوی کا حکم تھا، قسم کھا لی، وَهُوَ یعنی کل سفینۃ، اور قسم کھانے میں جاریہ کے بجائے، جاریہ کا معنی تو باندھی ہے لیکن ایک معنی کشتی بھی تو ہے، تو اس نے قسم کھاتے ہوئے یہ نیت کر لی کہ میرا مراد یہ ہے کہ کل جاریۃ اشتریتها فہی حرۃ، اس سے مراد کشتی ہے، جو کشتی بھی خریدوں گا وہ کشتی آزاد، تو قسم کھائے اسی کے الفاظ میں مراد لے لے یہ، تو کہتے ہیں کہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور وہ باندی اب جا کر کے باندی خریدے گا تو باندی آزاد نہیں ہوگی، ولا یقع علیہ العتق، عتق اس بندے پر نہیں ہوگا،
اور یہ نیت کر لینا کیسے صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جاریہ کا کلمہ سفینہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جاریہ کا معنی باندھی بھی ہوتی ہے اور جاریہ کا معنی کشتی۔ دیکھیے سورہ رحمان میں ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ یہ ابری ہوئی کشتیاں، بڑی بڑی جو کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں سمندر میں جھنڈوں کی طرح، یہ سب اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ جو سورہ رحمان میں ہے یہاں جواری سے مراد باندیاں ہیں نہیں، جواری سے مراد کیا ہے؟ کشتیاں۔ تو لفظ جاریہ کثیر الاستعمال تو ہے باندی کے بارے میں، لیکن اسی کا معنی سفینہ اور کشتی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ قسم دی ہے اور اس نے وہی قسم کھا لی اور مراد لے لیا کشتی اور جا کر کے باندی خریدا تو وہ باندی آزاد نہیں ہوگی جی۔ اسی لیے فرمایا والمراد السفن، یہ مراد جو ہے نا کشتیاں ہیں، جواری سے مراد۔ فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ عَمِلَتْ نِيَّتُهُ، تو جب اس نے اس طرح سے قسم کھائی اور اس طرح سے تعلیق کیا کہ کلو جاریۃ اشتریتها فہی حرۃ، اور نیت جاریہ سے کشتی کر لی تو اس کی نیت کام کرے گی۔ کیوں یہاں پر جو ہے جو خفیہ نیت ہے اور لفظ عام سا استعمال کیا ہے جس پہ عرف جاری ہے کہ لفظ جاریہ سے مراد باندھی ہوتی ہے اور پھر بھی اس کی نیت کام کر رہی ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهَا ظَالِمَةٌ فِي هَذَا، کیونکہ اس کی جو زوجہ ہے وہ ایسی ترکیب چل کر کے اس پر ظلم کر رہی ہے۔ اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی حق ہو اور اس حق سے اسے باز رکھنا۔ لِأَنَّهَا ظَالِمَةٌ فِي هَذَا الْإِسْتِحْلَافِ، اس استحلاف میں وہ ظالم ہے۔ وَنِيَّةُ الْمَظْلُومِ فِي مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةٌ، اور مظلوم کی نیت جس بات پر وہ قسم کھاتا ہے اس میں مظلوم کی نیت معتبر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے ایک اور کہ زوجہ نے ظلم کیا۔ ظلم یہ ہے یعنی شرعی حقوق کے اعتبار سے یہ کیا ہے کہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کرے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ حَلَّفَتْهُ بِطَلَاقِ كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ، تو اس کی زوجہ نے اسے قسم دیا، زوجہ نے اسے قسم دیا کہ کن الفاظ میں؟ کہ تم قسم کھاؤ کہ ہر وہ عورت جس سے میں تمہارے اوپر نکاح کروں اسے طلاق۔ قسم کھاؤ کلو امرأۃ اتزوجها علیک فہی طالق، کلو امرأۃ اتزوجها علیک فہی طالق، کہ ہر وہ زوجہ، ہر وہ عورت جس سے تمہارے اوپر میں نکاح کروں، تمہارے اوپر کا مطلب جو ہے تمہاری موجودگی میں، تم یوں قسم کھاؤ۔ تو اب وہ شوہر نے قسم کھا لیا کہ ٹھیک ہے ہر وہ عورت جس سے میں تمہاری موجودگی میں نکاح کروں یا تمہارے اوپر نکاح کروں تو اسے طلاق۔ اب تو یہ عورت کی کامیابی ہو گئی کہ اس نے یہ قسم کھلوا لی، اب جس سے بھی وہ نکاح کرے گا فوراً وہ طلاق پڑے گی، لہٰذا میرے اوپر کوئی آ نہیں پائے گا۔ تو اب شوہر کا ایک حق ہے، اس حق سے جو ہے وہ محروم رکھنے کے لیے عورت نے یہ قسم کھلوائی تو اس عمل میں ظالم ہوئی وہ۔ فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ، اور مرد جو ہے ایسا ہی کہہ دے اور اس سے نیت یا مراد کچھ اور لے لے، کیا یعنی جو معنی بنتا ہو، یہ نہیں کہ الٹا سیدھا کوئی بھی معنی لے لے۔ وہ یوں کہے کہ کلو امرأۃ اتزوجها، ہر وہ عورت جس سے میں تمہارے اوپر نکاح کروں اسے طلاق، اور علیکے سے مراد اس کے اوپر یعنی اس کی گردن پہ سوار ہو کر، اس کے سر پہ، ہر وہ عورت جس سے میں نکاح تمہارے اوپر کروں، یعنی تمہارے اوپر چڑھ کر کے یا اس کو تمہارے اوپر چڑھا کر کے، اس طرح سے۔ وَهُوَ يَنْوِي بِذَلِكَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَى رَغْبَتِكِ، علیکی سے مراد علی رغبتکی، کیونکہ علی استعلاء کے لیے آتا ہے۔ اگرچہ عرفی معنی علی کے جب کہیں گے تو اس سے مراد تمہاری موجودگی میں، لیکن علا کا معنی استعلاء آتا ہے تو علی کے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے علی رغبتی کی، تمہاری گردن پہ۔ تو یہ بول کر کے وہ نیت کیا لے کہ ہر عورت جس سے میں نکاح کروں تمہاری گردن پہ، یہ نیت کر لیا تو
اب وہ نکاح کرے گا تو اسے طلاق نہیں پڑے گی، فیعمل بنیتہ، تو اس کی نیت جو ہے کارگر مانی جائے گی، لأنہ نوا حقیقت کلام ہی، اس لیے کہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت ہی کی تو نیت کی ہے، اور وہ ہے مظلوم، تو اس لیے مظلوم کی قسم میں مظلوم کی نیت سے تخصیص ہو جاتی ہے۔ یہ دو مثالیں بتائی ہیں یہاں پر شرعی اصول کے اعتبار سے، قسم کے معاملے میں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ تو یہ جو شرعی حق دیا گیا ہے مردوں کو، اس کے لیے یہ مسائل خواتین کو ہو سکتا اچھے نہ لگے، لیکن بہت ساری مثالیں ایسی بھی آئیں گی کہ خواتین پہ ظلم ہوتا ہے، اور ہمارے سماج میں خواتین پہ بہت ظلم ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی معاملہ آ جائے کہ زوجہ کو تو حق ہے مثال کے طور پر کہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھے، گھر پہ خرچ نہ کرے، یا اسے حق حاصل ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن اپنے ماں باپ سے ملنے جائے، شوہر روک نہیں سکتا، یا اسی طرح سے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے یا شوہر کی خدمت کرے، یا پھر شوہر کے ماں باپ، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن سماجی طور پہ چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے معاملات اگر تھوپے گا شوہر تو یہ ہو گیا ظلم شوہر کا بیوی پر، اور ایسی قسمیں اگر کھلائے اور پھر زوجہ وہ قسم کھانے میں دوسرے معنی کی نیت کر لے تو پھر اس کی نیت کا اعتبار۔ تو یہاں پر جو ہے دو مثالیں دی ہیں، ایسی بہت ساری مثال خواتین کے حق میں بھی بن سکتی ہے۔ چلیے، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ، یہاں سے ایک نئی بحث، نئی لمبی مثال شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہیں پر میں سبق کو روکتا ہوں۔